السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں ایک اردو اسٹوری آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے۔ یہ اردو اسٹوری ہے۔ یہ بک جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے انظار احمد صادق۔ یہ مصنف کا نام انظار احمد صادق ہے۔ بڑی اچھی اچھی کہانیاں انہوں نے اس میں لکھی ہوئی ہیں، اور خاص کر بچوں سے متعلق ہے کہ اپنے بچے کو یہ کہانیاں سنائیں اور ان کو بتائیں کہ مطلب کس طرح کا خیال کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، یہ وہ مطلب بہت ساری ہے اس میں، ایک ہی کہانیاں نہیں، بہت ساری کہانیاں ہیں۔ اور آج کی کہانی جو میں اسٹوری جو میں آپ کو سناؤں گی اس کا موضوع یعنی ہیڈ لائن ہے درد مند لڑکا، یعنی دوسروں کا درد کیسے انسان فیل کرتا ہے، اس کے بارے میں یہاں پہ مطلب لکھنے والوں نے، مصنف صاحب نے، انظار احمد صادق نے لکھے ہیں، بہت اچھی ہے اور سماعت فرمائیے گا۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ فرحان درجہ ششم کا طالب علم ہے۔ پڑھنے میں بہت زیادہ ذہین تو نہیں، مگر بہت کمزور بھی نہیں ہے، البتہ محنتی اور ہونہار ضرور ہے۔ ماں باپ اور اپنے اساتذہ کا فرمانبردار ہے، شریف اور سنجیدہ ہے، طبیعت میں حساسیت بھی ہے، ہر کام وقت پر کرنے کا عادی ہے، اپنے گھر والوں کو کسی طرح کے شکوے شکایت کا موقع بھی نہیں دیتا۔ اس کی تمام تر اچھی عادتوں میں سب سے پیاری عادت پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھنا اور اسکول جانا ہے۔ معمولی سر درد، پیٹ درد یا اس طرح کے دیگر بہانے اسے اسکول جانے سے نہیں روک سکتے۔ ابھی چند دنوں قبل کی بات ہے، فرحان حسب معمول ہر طرح سے تیار ہو کر گھر سے اسکول کے لیے نکلا۔ آٹو پکڑنے کے لیے چند بانس کی دوری پیدل ہی طے کرنا پڑتی ہے۔ سخت ٹھنڈ پڑنے کے سبب بہت تیز چلنے میں اسے دشواری ہو رہی تھی، اس لیے وہ سنبھل کر چل رہا تھا۔ اسے آٹو پکڑ کر اسکول پہنچنے کی جلدی تھی۔ چلتے چلتے درمیان میں اچانک اس کے پیر رک سے گئے۔ اس نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک لڑکا کاغذ کے چند ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے اسے جلا کر اپنے ہاتھ پاؤں سینک رہا ہے، مگر وہ آگ اس کی ٹھنڈک کم کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ وہ مسلسل کپکپا رہا ہے۔ فرحان اس کے قریب گیا، اس سے کہا کہ اتنی سردی پڑ رہی ہے اور تم نے سویٹر وغیرہ بھی نہیں پہن رکھا ہے۔ وہ بیچارہ غریب خاموش رہا۔ اس کی خاموشی نے فرحان پر اس بات کو ظاہر کر دیا کہ وہ ضرورت مند ہے۔ اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے فوراً اپنا سویٹر، مفلر اور گرم ٹوپی اتار کر اس غریب تھرتھراتے لڑکے کو پہنا دیا۔ مارے خوشی کے اس بچے کی آنکھوں سے آنسو اتر آئے۔ اس نے فرحان کا مسکرا کر شکریہ ادا کیا، اور فرحان بھی اس نیک کام کو کر کے بے حد خوشی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے چلتے وقت اپنا لنچ باکس بھی دے دیا۔ اب تو اس غریب بچہ کے لیے وہ لمحہ عید کی صبح سے کم نہ تھا۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد فرحان کو یہ فکر ستانے لگی کہ اب میں اسکول کیسے جاؤں۔ ٹھنڈک شدت کی پڑ رہی ہے اور گرم کپڑے اسے دے دیے۔ گھر پر جو سویٹر ہے وہ اسکول یونیفارم سے الگ ہے۔ اب کیسے کیا ہوگا، اسکول کیسے جاؤں گا، کیا آج مجھے اسکول ناغہ کرنا ہوگا؟ یہ سب سوچتا ہوا فرحان واپس اپنے گھر لوٹ گیا۔ فرحان کو واپس گھر لوٹتا دیکھ کر اس کی امی حیران رہ گئی اور بولی، ارے یہ کیا، تم اسکول نہیں گئے، واپس آ گئے، تمہارے سویٹر، مفلر اور گرم ٹوپی کیا ہوئے؟ اتنی ٹھنڈک پڑ رہی اور تم نے یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ فرحان کی امی جب خاموش ہوئی تو اس نے سارا ماجرا سنایا۔ اس کی امی نے صرف اتنا کہا، بیٹا یہ تم نے تو بہت اچھا کیا، مگر وہ سویٹر، مفلر وغیرہ تمہارے اسکول کا یونیفارم تھا، اب تم کیا پہن کر اسکول جاؤ گے؟ کیا تم اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے آتے، میں اسے دوسرا دے دیتی۔ فرحان نے کہا، امی جان، وہ اتنی بری طرح کانپ رہا تھا کہ میں اس کی کپکپاہٹ مزید دیر تک برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ اس لڑکے کی ابھی اور اسی وقت مدد کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ کی پرواہ کیے بنا اپنے سویٹر اور مفلر، ٹوپی اس کے حوالے کر دیے۔ امی آپ مجھے وہ سویٹر دے دیجئے جو گھر پر پہنتا ہوں، اسے پہن کر اسکول جاؤں گا اور اگر کلاس سے روکا گیا تو سچ سچ ساری باتیں بتا دوں گا۔ فرحان نے ایسا ہی کیا اور اسکول کے لیے نکل پڑا، مگر اسکول پہنچنے میں تاخیر ہو چکی تھی۔ اسکول پہنچتے پہنچتے اسمبلی پروگرام کا آدھا حصہ گزر چکا تھا۔ آج پہلی بار فرحان کو تاخیر سے اسکول آتا دیکھ کر سبھی اساتذہ اور طلبہ حیران تھے۔
اسکول تاخیر سے آنے کے سبب فرحان اسمبلی پیلیس میں جانے سے روک دیا گیا۔ اسمبلی ختم ہونے کے بعد فرحان کو پرنسپل آفس بھیج دیا گیا۔ پرنسپل صاحب فرحان کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔ انہوں نے کہا، فرحان، تم تو کبھی تاخیر سے اسکول نہیں آتے، مگر آج یہ کیا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آخر ایسی کیا مجبوری تمہارے ساتھ پیش آ گئی؟ اور تم نے جو سویٹر پہن رکھا ہے وہ بھی یونیفارم سے باہر ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ فرحان نہیں چاہتا تھا کہ اپنی کی ہوئی نیکی کو پرنسپل صاحب پر ظاہر ہونے دے، مگر مجبوراً اسے سارا واقعہ بتانا پڑا۔ پرنسپل صاحب فرحان کا مشفقانہ و دردمندانہ کارنامہ سن کر اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکے اور بڑھ کر فرحان کو گلے سے لگا لیا۔ پھر اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، فرحان، تم ہمارے اسکول کے قابل فخر طالب علم ہو۔ تم کبھی اسکول دیر سے نہیں آئے تھے اور آج بھی تم نے دیر نہیں کی ہے بلکہ جلدی کی ہے۔ ہم تمہیں مبارکباد دیتے ہیں۔ تمہیں کلاس میں بیٹھنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ دوسرے دن پرنسپل صاحب نے اسکول اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے بچوں سے کہا کہ آج اسکول کی اسمبلی فرحان کے نام۔ فرحان کا نام آتے ہی سارے طلبہ چونک گئے، خود فرحان بھی حیرت زدہ تھا۔ پھر پرنسپل صاحب نے کہا کہ روزانہ وقت پر آنے والا فرحان کل اسکول تاخیر سے ضرور پہنچا تھا، مگر وہ در حقیقت تاخیر نہیں تھا، اپنے وقت پر ہی اسکول پہنچا تھا۔ پھر انہوں نے فرحان کی انسانیت نوازی کا پورا واقعہ سنایا۔ اس کے بعد اسٹارٹ کارڈ اور میڈل کے ساتھ فرحان کو اسکول یونیفارم کے مطابق خوبصورت سویٹر، قیمتی مفلر اور عمدہ گرم ٹوپی سے بھی نوازا گیا۔ اس دن فرحان جب سویٹر، مفلر اور گرم ٹوپی پہن کر اپنے گھر لوٹا تو اس کی امی نے حیرت سے پوچھا، بیٹا، یہ نیا سا سویٹر، مفلر، گرم ٹوپی کس نے دیے تمہیں؟ میں تو آج کی شام تمہارے لیے سویٹر وغیرہ خریدنے کے لیے جانے ہی والی تھی۔ فرحان اسمبلی میں پرنسپل صاحب کی طرف سے نوازے جانے کی بات بتا کر خوشی کے مارے اپنی ماں سے لپٹ گیا۔ مزے کی بات اس کہانی میں معلوم ہے کیا ہے؟ یہاں پہ تھا نا کہ بچے نے لنچ باکس بھی اس کو دے دیا، اس غریب بچے کو، فرحان نے، جو اس کہانی میں جو کریکٹر کا نام دیا گیا ہے فرحان۔ تو پتہ ہے یہ اسٹوری میں نے اپنے بچوں کو سنایا، اور جو 2 بچے ہیں میرے، بڑی لڑکی ہے 10 سال کی ہے اور لڑکا ہے 6.5 سال۔ تو پتہ ہے میں نے جب یہاں سنایا کہ اس نے اپنا لنچ باکس بھی دے دیا، تو معصوم بچے کی سوال دیکھیے، میرے بچے نے سوال کیا، امی اس لنچ باکس میں کیا تھا؟ اب مجھے تو بہت ہنسی آئی۔ میں نے سوچا کہ اب یہ تو انظار صاحب سے ہی پوچھنا پڑے گا کہ اس لنچ باکس میں کیا تھا۔ مطلب تھوڑا سا میں نے یہاں پہ آپ کو بچے کی معصومیت کے بارے میں بتایا کہ بچے کتنے معصوم ہوتے ہیں، کچھ بھی، اور ان کے دماغ میں بھی سوال آتا ہے تو کس طرح کا سوال آتا ہے۔ میں نے یہاں لنچ باکس کا ذکر بھی کیا تھا اور سنائی تھی یہ اسٹوری میں نے اپنے بچوں کو، تو میرا لڑکا یہی سوال کیا کہ امی اس لنچ باکس میں کیا رہا ہوگا؟ مجھے تو بہت ہنسی آئی، انہیں خوب ہنسے ہم نے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو اس کہانی کو لکھے ان سے پوچھنا پڑے گا کہ اس لنچ باکس میں کیا تھا۔ تو یہ تھی فرحان کی کہانی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آئی ہوں گی۔ چھوٹی سی کہانی ہے، بس اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ دوسرے کے درد کو ہم کیسے محسوس کر سکتے ہیں، اور جس طرح سے ہم کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح دیکھ کر کے اگر ہم پیرنٹس اور ہم بڑے کسی طرح سے دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دوسرے کے دکھ درد کا سمجھتے ہیں، تو ٹھیک اسی طرح ہمارے بچے بھی اکثر و بیشتر، یہ میں نہیں کہتی کہ جیسا ماں باپ کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح بچے بھی کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ نیچرلی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی کیا اکثر و بیشتر مل جاتی ہے یہ عادتیں کہ ماں باپ جو کرتے ہیں بچے وہی کرتے ہیں، اکثر عادتیں مل جاتی ہیں اور اکثر عادتیں نہیں ملتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی دوسروں کی مدد کریں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اس کہانی میں یہی سیکھنے کو ملتی ہے، امید کرتی ہوں پسند آئیں گی۔ اگر پسند آئی ہوں گی تو پلیز اس کہانی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور ہمارے چینل میں نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔